بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خاموش جنگ کی جو صرف دو ممالک کے درمیان نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ یہ صرف ٹیکس اور درآمدات کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ہے ایک عالمی ٹیکنالوجی، معیشت اور مستقبل کی جنگ۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چین اور امریکہ کی تجارتی جنگ کی۔ لیکن یہ ویڈیو صرف اس تجارتی جنگ تک محدود نہیں بلکہ اس میں سبق ہے پاکستان کے ہر بزنس مین، ہر نوجوان، ہر پالیسی ساز کے لیے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ چین نے کیسے ہر چیلنج کو موقع میں بدلا۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان تجارت کا یہ تنازع ایک دن یا ایک سال میں شروع نہیں ہوا بلکہ کئی سالوں کی شکایات، الزامات اور پالیسیوں کے نتیجے میں یہ جنگ اپنی موجودہ شکل میں سامنے آئی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ چین بین الاقوامی تجارتی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ چین پر الزام ہے کہ وہ امریکی کمپنیوں کی دانشورانہ املاک چوری کرتا ہے، یعنی وہ ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر اور تحقیقاتی نتائج جو امریکی کمپنیوں نے اربوں ڈالر خرچ کر کے تیار کی ہوتی ہیں، انہیں بغیر اجازت چینی کمپنیاں کاپی کر کے استعمال کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ جب اس کی کمپنیاں چین میں کاروبار کرنے جاتی ہیں تو چین انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی چینی کمپنیوں کے ساتھ شیئر کریں، جسے جبراً ٹیکنالوجی کی منتقلی کہا جاتا ہے۔ یہی نہیں، چین کی حکومت اپنی کمپنیوں کو بڑی مقدار میں سبسڈی یعنی سرکاری طور پر مدد دیتی ہے تاکہ وہ عالمی منڈیوں میں سستی قیمتوں پر چیزیں فروخت کر سکیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دیگر ملکوں کی کمپنیاں خاص طور پر امریکہ کی اس قیمت پر مقابلہ نہیں کر پاتی اور مارکیٹ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ امریکہ کو اس بات کا بھی سخت اعتراض ہے کہ چین کے ساتھ اس کا تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کہ امریکہ چین سے تو اربوں ڈالر کی چیزیں خریدتا ہے لیکن بدلے میں چین امریکہ سے اتنی چیزیں نہیں خریدتا۔ اس سارے تناظر میں جب امریکہ نے 2018 میں چینی مصنوعات پر بھاری ٹیکس عائد کیے تو چین نے فوری طور پر جوابی اقدامات کیے، جس کے تحت چین نے سویابین، گوشت اور آٹو پارٹس وغیرہ پر مشتمل 34 بلین ڈالر کی امریکی مصنوعات پر 25% ٹیکس لگا دیا، جبکہ شراب، گیس اور دیگر 60 بلین ڈالر کی امریکی مصنوعات پر 5 سے 25% تک ٹیکس عائد کر دیے۔ جس کے بعد جنوری 2020 میں امریکہ اور چین نے فیز 1 تجارتی معاہدہ کیا، جس کے تحت چین نے امریکی مصنوعات کی خریداری میں اضافہ کرنے کا وعدہ کیا۔ دونوں ممالک نے کچھ ٹیکسز میں نرمی کی لیکن بنیادی مسائل پر کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب 2025 میں صدر ٹرمپ کی واپسی کے بعد امریکہ نے چین سے برآمد کی جانے والی مصنوعات پر 145% تک ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ چین نے جواباً 125% تک کے ٹیکس امریکی مصنوعات پر عائد کیے۔ چین نے امریکہ کی تجارتی پالیسی کو ایک مذاق قرار دیا اور کہا کہ وہ اپنی خود مختاری کا دفاع کرے گا۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ چین اتنا پر اعتماد کیوں ہے اور اس اعتماد کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ چین نے امریکہ سے تجارتی جنگ کے خطرات کو بھانپتے ہوئے 2018 میں ہی اپنی اندرونی کمزوریوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کئی سطحوں پر پالیسی اصلاحات کی، جیسے داخلی طلب یعنی ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو بڑھانے کے اقدامات، ٹیکنالوجی میں خود کفالت کے لیے سرمایہ کاری، عالمی سپلائی چین پر انحصار کم کرنا۔ یعنی جب امریکہ نے ٹیرف لگائے تو چین پہلے ہی پلان بی پر کام شروع کر چکا تھا۔ اس پلان بی کا بڑا حصہ یہ تھا کہ چین نے امریکہ برآمدات پر انحصار کم اور اپنا نیٹ ورک بڑھانے کی پالیسی اختیار کی۔ جی ہاں، ایک وقت تھا جب چین کی زیادہ تر برآمدات امریکہ کو جاتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ چین نے جنوب مشرقی ایشیا، آسیان اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI کے تحت درجنوں ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات مضبوط کیے ہیں۔ اب امریکہ چین کی برآمدات کا بڑا
مگر واحد حصہ نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امریکہ نے چینی مصنوعات پر ٹیکس لگائے تو چین کو دھچکا ضرور لگا، مگر وہ سنبھل بھی گیا۔ اس کے ساتھ چین نے اندرونی کھپت میں اضافے کا نیا معاشی ماڈل اپنایا، جس کے تحت چین اب برآمدات کی بنیاد پر ترقی کی بجائے داخلی کھپت یعنی ڈومیسٹک کنزمپشن کو ترجیح دے رہا ہے۔ کیونکہ چین میں درمیانہ طبقہ یعنی مڈل کلاس تیزی سے بڑھ رہا ہے، حکومت عوامی خرچ بڑھانے اور کنزیومر مارکیٹ کو وسعت دینے کے لیے نئی پالیسیاں بنا رہی ہے۔ یعنی اب چینی عوام خود اپنی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بنتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، چین نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے جو سب سے اہم اور دور رس اقدام کیے، ان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، نئی ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ میں اربوں یوان کی سرمایہ کاری ہے۔ اس کے علاوہ صنعتوں کو حکومتی قرضے، ٹیکس میں چھوٹ اور تکنیکی مدد فراہم کی گئی۔ میڈ ان چائنا 2025 جیسے منصوبوں کے ذریعے چین عالمی ٹیک لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو چین کو ایک پلاننگ بیسڈ معیشت بناتی ہے جو مغربی دنیا سے مختلف ہے۔ یہاں انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ چین دنیا کے 80% ریئر ارتھ منرلز کو کنٹرول کرتا ہے، جو موبائل فون، سولر پینلز، ٹیکنالوجی اور الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر چین چاہے تو یہ برآمدات محدود کر کے امریکہ جیسے ممالک کو بڑا معاشی جھٹکا دے سکتا ہے۔ چین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے ایشیا، افریقہ اور یورپ میں سڑکیں، بندرگاہیں اور ریلوے بنائی۔ ان ممالک میں سرمایہ کاری کر کے نئے مارکیٹس بنائے، اپنے معاشی اتحادیوں کا دائرہ کار بڑھایا۔ یعنی چین نے تجارتی جنگ کا جواب تجارتی جال سے دیا۔ جی ہاں، تجارتی جنگ کا جواب تجارتی جال سے دیا۔ چین میں حکومت کو میڈیا، سوشل میڈیا اور عوامی بیانیے پر کنٹرول حاصل ہے۔ ایسے وقت میں جب امریکہ میں پبلک پریشر پالیسی تبدیل کروا سکتا ہے، چین میں قیادت کا فوکس پائیدار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشی دباؤ کے باوجود چین میں سیاسی اور سماجی استحکام برقرار رہتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ چین کی مینوفیکچرنگ میں برتری راتوں رات حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ دہائیوں کی سرمایہ کاری، پالیسیوں کا تسلسل اور مضبوط حکومتی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ چین نے بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر پر خرچ کیا، سڑکیں، بندرگاہیں، بجلی کے پلانٹس، فیکٹری زونز تعمیر کیے تاکہ سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ چین کی کامیابی کا بنیادی ستون سستا اور وسیع لیبر فورس ہے۔ اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی محنت کش افرادی قوت ہے۔ کم اجرت، زیادہ محنت اور ڈسپلن کی بدولت چین کی فیکٹریاں عالمی کمپنیوں کے لیے پیداوار کی جنت بن گئیں۔ حالانکہ اب لیبر کی لاگت بڑھ رہی ہے، مگر چین اس کو آٹومیشن اور ٹیکنالوجی سے بیلنس کر رہا ہے۔ چین مینوفیکچرنگ کا عالمی مرکز بن چکا ہے، جہاں ہر چیز بنتی ہے۔ چاہے آپ کے گھر کا ٹی وی اور موبائل فون یا کھلونے، چین میں سب کچھ بنتا ہے۔ ایروسپیس پارٹ سے لے کر چھوٹے کیمیکل تک ہر فیلڈ میں چین کی پیداوار جاری ہے۔ اس پیمانے پر مینوفیکچرنگ کوئی دوسرا ملک آسانی سے نہیں دہرا سکتا۔ چین کی اصل طاقت اس کے سپلائی چین کا جادو میں ہے، جہاں ابھی بھی امریکہ، یورپ اور دیگر بڑی معیشتیں مار کھا رہی ہیں۔ چین نے صرف فیکٹریاں نہیں بنائی، بلکہ ایسی مربوط سپلائی چینز بنائی ہے جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ ایک ہی علاقے میں خام مال، پروسیسنگ، اسمبلنگ اور شپنگ کی سہولیات موجود ہیں۔ جیسے ایک جوتے کا سول ایک شہر میں بنتا ہے، لیس دوسرے شہر میں، اور سب کچھ آخری فیکٹری میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہی چیز تیزی اور کم لاگت کو ممکن بناتی ہے۔ آج کے چین میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ چین اب صرف سستی پیداوار تک محدود نہیں، بلکہ آٹومیشن، روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ چین انتہائی برق رفتاری سے لو اینڈ ہائی اینڈ پروڈکشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہواوے، BYD، DJI جیسی کمپنیاں عالمی معیار کی ٹیک بنا رہی ہیں۔
اگر بات کریں دفاعی ٹیکنالوجی کی تو اب یہ بات محض تجزیوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ میدان عمل میں بھی چین کی دفاعی ٹیکنالوجی نے اپنی دھاک بٹھا دی ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان نے چینی ساختہ دفاعی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے بھارتی مغربی نظاموں کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ کئی مواقعوں پر شکست بھی دی۔ یہ واقعہ نہ صرف پاکستان کی دفاعی کامیابی کا ثبوت ہے بلکہ چین کی جدید ٹیکنالوجی خصوصاً لڑاکا طیارے، ریڈار، میزائل اور ڈرون سسٹمز کی قابل بھروسہ اور مؤثر صلاحیت کو بھی دنیا کے سامنے لے آیا ہے۔ دنیا کے عسکری تجزیہ کار اب چینی ٹیکنالوجی کو صرف متبادل نہیں بلکہ ایک طاقتور اور آزاد نظام کے طور پر دیکھنے لگے ہیں۔ ناظرین، چین کی مینوفیکچرنگ نہ صرف اس کی معیشت کی بنیاد ہے بلکہ عالمی سپلائی چینز کا مرکز ہے۔ دنیا کی بڑی کمپنیاں جیسے ایپل، سیمسنگ، ٹیسلا چین پر انحصار کرتی ہیں۔ اگر چین میں پیداواری رکاوٹ آئے تو پوری دنیا متاثر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین کو ورلڈز فیکٹری کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ مکمل حقیقت ہے۔ دوستو، چین کی کہانی صرف ایک تجارتی جنگ میں جیتنے کی نہیں بلکہ یہ عزم، ویژن اور خود انحصاری کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بحران ہمیشہ تباہی نہیں لاتے۔ اگر آپ کے پاس پلان ہو، اگر ریاست، عوام اور صنعت ایک صفحے پر ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ اپنی سپلائی چین، ٹیکنالوجی اور افرادی قوت پر سرمایہ کاری کریں، ان پر بھروسہ کریں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ اور اب سوال یہ نہیں کہ چین نے کیا کیا، بلکہ سوال یہ ہے اور اہم یہ ہے کہ ہم نے کیا نہیں کیا۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم پاکستانی بھی وہی جذبہ، وہی حکمت عملی، وہی منصوبہ بندی اپنا نہیں سکتے؟ ہم کب تک صرف دوسروں کی ترقی کے تماشائی بنے رہیں گے؟ کب ہم درآمدات کے بھکاری کے بجائے برآمدات کے بادشاہ بنیں گے؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی تعلیم اور تحقیق پر سرمایہ کاری کریں، مقامی صنعت کو سپورٹ کریں اور ایک ایسا پاکستان بنائیں جو صرف قرض نہیں بلکہ قابلیت برآمد کرے۔ یاد رکھیں، چین نے بھی یہی سفر صفر سے شروع کیا تھا اور آج وہ دنیا کی فیکٹری بن چکا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں؟ ہاں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ بس شرط ہے یقین، نظم اور مسلسل محنت کی۔ یہ ویڈیو ایک الرٹ ہے اور ایک دعوت ہے سوچنے کی، سیکھنے کی اور اٹھنے کی۔ پاکستان کا وقت تب آئے گا جب ہم خود کو تیار کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملیں گے دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔